ان سے مزید بات کریں گے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. مراد صاحب یہ بتائیے گا, میں تو پہلے یہ جو مناظر ہمارے سامنے پنجاب اسمبلی کے, میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ شروعات ہو چکی ہے. آپ کو لگتا ہے مزید اس طرح کی کوئی کارروائی ہوگی, دھکم پیل, مارا ماری, اللہ نہ کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ایک تو جو یہ کر سکتے تھے اختیارات کا ناجائز استعمال, جعلی FIR, تشدد, چاہتے لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنا, انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا. اور میں ایک دفعہ پھر سے کہوں کہ تمام زمینی طاقتیں عمران خان کے خلاف تھی, لیکن قوم نے جب فیصلہ کر دیا تو 17 جولائی کو تمام طاقتوں کو قوم نے شکست دے دی. اور آج کی جو کارروائی ہو رہی ہے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سپریم کورٹ کے حکم پر ہے, عدالت کے حکم پر ہے. اور سپریم کورٹ نے پرویز الہی اور حمزہ شہباز کو بلایا بھی تھا اور وہاں پہ گارنٹی بھی لی گئی تھی. لہٰذا کوئی بھی اس قسم کا اقدام کرے گا تو میری نظر میں کوئی قانون دان نہیں, لیکن وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوگا. تو نمبر ان کے پاس ہے نہیں, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ عوام مینڈیٹ دے دے عمران خان کو اور حکومت کوئی اور بنا دے. ووٹ کے ذریعے انقلاب کا رستہ اب نہیں روکا جا سکتا. ان کے تمام حربے ناکام ہو چکے. جو امریکی سازش کے, جو ریجیم چینج آپریشن کے علاقار اور سہولتکار تھے, ان کو قوم نے شکست دے دی ہے, اور آج پنجاب میں ان کا صفایا ہو جائے گا, حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. تو آپ کنفرم ہے اس بارے میں, مطلب پر امید ہے کہ جناب آج کوئی ایسی انہونی نہیں ہو جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہو جائے گا جس میں ہم لوگ چونک کے کہیں ارے یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیے, اصل میں آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی افسوس جو میں ٹی وی کے مناظر دیکھ رہا ہوں, مجھے بحیثیت کیونکہ میں 2 دفعہ اس ایوان کا حصہ بنا, قومی اسمبلی کا ممبر بنا, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سوال و جواب اور تجزیے کیا ہو رہے ہیں. سوال اور جواب اور تجزیے یہ ہو رہے ہیں کہ قوم نے مینڈیٹ دے دیا ہے تحریک انصاف کو, لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ بولیاں لگ رہی ہے, ریٹ لگ رہے ہیں, ریٹ کتنے کا چل رہا ہے, کون بکے گا کون نہیں بکے گا, کس کو کس طرح لایا جائے گا, کون زیادہ جو ہے وہ بولی لگائے گا. پھر ایسا کون سا غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہوگا جس سے جن کو مینڈیٹ ملا ہے وہ تمام چیز رک جائے, ان کی حکومت رک جائے. یہ بڑی شرم کی بات ہے. یہ جب مناظر قوم دیکھے گی تو قوم ان نمائندوں کو منتخب کر کے پارلیمنٹ بھیجتی ہے. کیا پارلیمنٹ کی بالادستی کی جو آپ بات کرتے ہو وہ یہ چیز ہے؟ یا پھر قوم کے فیصلے ہونے ہیں, یا پھر ملک کا نظام یہاں سے چلتا ہے, یا پھر قانون سازی ہوتی ہے جس کے اوپر یہ ملک چلتا ہے. تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے سلمان صاحب جب میں یہ سوال بھی سنتا ہوں اور یہ گفتگو اور یہ سر سوال نا سر معذرت سر, میں ایک بات, میں آپ کی بات نہیں, میں گزارش کرنا چاہوں گا سر, آپ مجھے پتا ہے میری بات نہیں کر رہے سر, ایک گزارش ہے سر. سوال کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے؟ اگر ماضی میں کوئی چیزیں ہوتی ہوئی ہوں گی تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کیا ویسا تو نہیں ہو جائے گا جیسا سعدی سنجرانی صاحب کے ساتھ ہوا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا؟ میں آپ سے بحث تھوڑی نہیں کر رہا ہوں. جی میں تو آپ کو پاکستان کی نظام کی خامی بتا رہا ہوں. میں تو آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں کہ اخلاقیات کہاں تک پہنچے. بالکل درست بات ہے. میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک عام شہری ہو, آپ ایک اینکر نہیں ہو, یا آپ اسٹوڈیو میں نہیں بیٹھے, لیکن عام شہری جب آپ نے کسی کو ووٹ دیا ہے اور آپ نے ان کو منتخب کر دیا ہے تو جب منڈی لگتی ہے تو آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ بہت برا سر, برا لگتا ہے. اگر آپ ان کے ووٹر ہیں نہیں ہیں برا لگتا ہے. پاکستان کا امیج دنیا میں برا جاتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں اب اس ڈیبیٹ کو تھوڑا سا اوپر لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. جناب جو ہے وہ آپ نے دکھا دیا. آپ نے ریجیم چینج آپریشن کے مورے بھی دیکھ لیے, اعلیٰ بھی دیکھ لیے, سہولتکار بھی دیکھ لیے, قوم کا نیبس بھی چیک کر دیا, تمام زمینی طاقتوں کو قوم نے شکست بھی دے دی. لیکن پھر اس کے بعد آپ کا یہ اٹیمپٹ کہ ابھی بھی میں کچھ کر لوں, کوئی غیر قانونی, کوئی غیر آئینی, عدالت میں گارنٹی دینے کے باوجود یہاں پہ شرنگیزی کروں, یہاں پہ لڑائی کروں. نمبر میرے پاس نہیں ہے لیکن میں حکومت کیسی بناؤں؟ مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہو یار؟ آپ ملک کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہو؟ یہاں پہ آپ نے معیشت تباہ کر دی, ریجیم چینج آپریشن کی تباہ کاریاں قوم کے اوپر جاری ہے, مہنگائی کا ایک سیلاب پاکستان میں آ چکا ہے, پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا, ڈالر ریکارڈ سطح پہ پہنچ گیا, روپے کی قدر میں ریکارڈ کمی آ گئی. قوم کی کوئی فکر نہیں, قوم کی کوئی خیال نہیں. بس بات یہ کرنی ہے کہ ہمیں تو قوم نے شکست دے دی, ہم نے پھر بھی بند کمروں میں بیٹھ کے کیا فیصلے کرنے ہیں. لیکن ان کو ہار ہوگی. کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کرے گا, میرے خیال سے سپریم کورٹ اس کو آبزرو کر رہا ہوگا, کیونکہ
جو دونوں جماعتیں تھی وہ سپریم کورٹ ان کو بلایا گیا تھا, ایز پرسن بلایا گیا تھا, وہ شامل ہوئے تھے, وہ شریک ہوئے تھے, اور کوئی بھی اقدام ہوگا تو میرے خیال سے عدالت کی کارروائی. اور دونوں نے تسلیم کیا تھا کہ جو عوام کی رائے ہوگی اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا, کسی قسم کا کوئی. اور آپ لوگوں نے, سر میں ایک بات آپ کے لیے یہ بھی کہنا چاہوں گا, آپ لوگوں نے بھی ایک بات کو جو آپ لوگ پہلے نہیں تسلیم کرتے تھے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ کے طور پہ, لیکن آپ لوگوں نے بھی 22 جولائی تک آپ نے کہا کہ چلے ہم تسلیم کر لیں گے ان کو کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں. جی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکی سازش کے تحت تو یہ سرکار بنی ہے اور یہ امریکی سازش کا حصہ بنے, لیکن جب آپ کو سپریم کورٹ بلاتی ہے تو انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے, عدالت عظمیٰ ہے, وہاں پہ آپ سے کمٹمنٹس لی گئی, وہاں پہ آپ سے سوال و جواب ہوا, تو وہاں پہ جو کچھ ہوا اس کے بعد اگر یہ مناظر ہوتے ہیں اور یہ کوئی اس قسم کی, جس طرح کل دوست مزاری جو ہے اس کا ایک خط کہ 22 تاریخ مطلب آج کے دن اجلاس ہونا ہے, 21 تاریخ کو لکھ کے 22 تاریخ کی ڈیٹ ڈال دی, اس نے 21 تاریخ کو یہ خط لکھ دیا کہ ایوان کی کارروائی جاری ہے اور ممبران نے یہ کر دیا. مطلب یہ مذاق نہیں ہے یار. چلے سر, اب لیکن یہ بھی تو خلاف ورزی ہو رہی ہے نا. 4 بجے اجلاس شروع ہونا تھا, جب میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں, گفتگو شنید کر رہا ہوں, تو سر 5:20 ہو چکے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا یہ کیوں دیر ہو رہی ہے. میرے بھائی سلمان, ان کے پاس نمبر ہے نہیں, عوام نے بھی ریجیکٹ کر دیا, انہوں نے 40 کروڑ کی آفر بھی دے دی, انہوں نے لوگوں کو اننون نمبر سے کالز بھی کیے, ان کو دھمکایا بھی, لیکن قوم اس وقت جس طرح کڑی ہوئی ہے, کوئی بھی اپنا ضمیر بھیجے گا, کوئی بھی سازش ٹولے کا حصہ بنے گا, ان کو قوم معاف نہیں کرے گی. آج کسی چوک, کسی چوراہے, کسی بازار, کسی شادی, کسی جنازے, کسی الیکشن میں آپ شرکت کر لیں, آپ قوم کا نفس دیکھ لیں گے کہ قوم خوددار ہے, قوم کڑی ہو گئی ہے, وہ امریکی غلاموں کو, امریکی غلامی کو تسلیم نہیں کرتے, لہٰذا ان کی جتنی بھی چیزیں کر رہے ہیں, حربیں کر رہے ہیں, وہ تمام سازش ہے, تمام تدبیریں الٹ ہو چکی ہے. لیکن سر ایک آرگومنٹ مراد صاحب یہ بھی تو ہے نا, ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, قوم نے واقعی میں خودداری کا ثبوت یہ, آپ لوگ باہر نہیں نکلے تھے جس دن یہ سارا معاملہ ہوا رجیم چینج والا, لیکن عوام باہر نکلی تھی, عوام نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تھا. لیکن سر ان ساری چیزوں کے باوجود بجٹ بھی یہ لوگ لے کر آ گئے, بجٹ ہی پاس ہو گیا, پیٹرول کو 150 سے 230 پہ لے گئے, 40 پہ لے کے گئے تھے, 10 روپے کم کر دیے, 18 روپے انہوں نے کم کر دیے, اب ڈالر 230 پہ چلا گیا. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی سلمان صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک ویڈیو آئی تھی ان کی, اپنا غم چھپانے کے لیے یا قوم کا مذاق بنانے کے لیے, جس میں زرداری, فضل الرحمان, شہباز شریف بیٹھ کے قہقہے لگا رہے ہیں. یہ قوم کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, یہ کہہ رہے کہ بس بند کمروں میں فیصلے ہوں گے, لیکن یہ 20